مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، آج 7 ستمبر 2023 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں آزاد جموں کشمیر ضلع باغ تحصیل دھیر کوٹ میں والی بال گراؤنڈ سے سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے یہاں آنے کا سبب جمعیت علماء اسلام کے روح رواں اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا امتیاز عباسی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. ہم نے رمضان المبارک کی 8 تاریخ کو جدہ کی سرزمین پر بیٹھ کر آج کے دن کو طے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا. اسٹیج پر حضرت مولانا قاضی ظفیر الدین دامت برکاتہم اور میرے عزیز، میرے برادر، میرے دوست حضرت مولانا مسعود احمد توحیدی دامت برکاتہم، اس سمیت جملہ علماء کرام، میں فرداً سب کو نام سے نہیں جانتا. ان سب کی موجودگی میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں کیونکہ آج 1+50 سال اس قانون کے بنے ہوئے پورے ہو رہے ہیں جس کو سلطنت خداداد ملک پاکستان میں قومی اسمبلی نے منظور کرایا تھا. آج ہم اس کی یاد میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. میرے دوستو، میں بات شروع کرتے ہوئے جملہ سمجھانے لگا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی توحید وہ بنیادی نظریہ ہے کہ اگر اس میں رکھنا ہو باقی عقائد جتنے مانے، اگر اس کو نہ مانے تو پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ باقی سب کچھ مانے، اس کو نہ مانے تو اسلام کی عمارت متزلزل ہو جاتی ہے. میرے دوستو، کوئی اللہ تعالیٰ کو خالق مانے، رازق مانے، جبار مانے، قہار مانے، مالک الملک مانے، ذوالجلال والاکرام مانے، اللہ تعالیٰ کو موت و حیات کا مالک مانے، اللہ تعالیٰ کو کائنات کا بنانے والا مانے، کائنات کا مارنے والا مانے، اللہ کو عالم الغیب والشہادت مانے، لیکن وہ اللہ کو اکیلا نہ مانے. ہم کہیں گے تو نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا. ایسے عقیدہ ختم نبوت ہے. کوئی رسالت مآب علیہ السلام کو مکی نبی مانے، مدنی نبی مانے، صاحب الحجرت والمعراج مانے، نبی پاک علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کا ابا مانے، ازواج مطہرات کا شوہر مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب القرآن مانے، نبی پاک علیہ السلام کو رب سے ہم کلامی کے شرف سے مشرف مانے، نبی پاک علیہ السلام کو شافی محشر ساقی کوثر مانے، لیکن نبی پاک کو خاتم النبیین نہ مانے. اس نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا. آپ کہیں گے بنیاد کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب
آیت نمبر 40 پڑھ چکا ہوں. میں اس آیت کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر، جسے ہم جدید زبان میں بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلے آیت کا ترجمہ سمجھیے، پھر اس آیت کی تشریح میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ رکھوں گا. رب کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، کیونکہ نبوت کے جو بچے تھے وہ ابھی مرد کی عمر کو نہیں پہنچے، پہلے وفات پا گئے. اتنی بات تو ٹھیک ہے. رب کریم نے آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. پھر فرمایا وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں. ان تین باتوں کا آپس میں کنٹیکٹ کیا ہے؟ ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، جسے ہم کہتے ہیں سیاق و سباق سے جوڑ. کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے نبوت کسی مرد کے والد نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو اگلا جملہ تو یوں ہونا چاہیے کہ عورتوں کے تو والد ہیں، کیونکہ نبوت کی بیٹیاں اس عمر کو پہنچی ہیں کہ ان پر نساء کا اطلاق ہوتا ہے، ان کو عورت کہا جاتا ہے، ان کو عورت کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو پھر جملہ تو یوں ہونا چاہیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن عورتوں میں تو باپ ہیں. کشمیر کے غیوروں، قرآن کریم نے اسلوب یہ اختیار نہیں کیا، قرآن نے اسلوب بدلا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی ہیں. ایک طرف ابوت ہے جسے والد ہونا کہتے ہیں، ایک طرف نبوت ہے جسے نبی ہونا کہتے ہیں. بھائی ابوت اور نبوت کا جوڑ کیا ہے؟ ابوت اور نبوت کا سیاق و سباق سے تعلق کیا ہے؟ ابوت اور نبوت کا ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ اللہ پاک نے فرمایا مردوں میں کسی کے والد نہیں، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اس کی بنیاد پہ ہمیں شان نزول کو کنگالنا ہوگا. نبوت پہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کس لیے اتری، کس ماحول میں اتری، کس حالات میں اتری؟ آپ آئیے تفاسیر کو اٹھائیے، اردو عربی فارسی تفاسیر کا مشترکہ خلاصہ میں آپ کے سامنے بیسیکلی سمری بنیادی پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول پہ یہ آیت اس وقت اتری ہے جب نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں تو تھی لیکن بیٹا فوت ہو گیا. تو جو کافر رسول اللہ کے دشمن تھے، جو بے ایمان و مشرک رسول اللہ کے مخالف تھے، جنہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں اپنی فیک اپوزیشن بنائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم تو اس سے تنگ تھے. پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹا اپنے باپ کی مشن کو لے کر آگے چلتا تو ہم پریشان ہو گئے بھئی اس کے مشن کو لے کے اس کی اولاد آگے چلے گی. جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا، کافر کہنے لگے ہم بڑے خوش ہو گئے کیونکہ اس کی نسل اس کے کاز کو لے کر، اس کی اولاد اس کے مشن کو لے کر، یعنی رسول اللہ کی اولاد رسول اللہ کے مشن کو لے کر آگے نہیں چلے گی. وہ خوش ہونے لگے. رب کریم نے انہیں گویا دوسرے لفظوں میں فرمایا اوہ خوشیوں کے شادمانے مت بجاؤ، تم حالات کی گہرائی میں اتر کے تھوڑا ڈیپلی نظر سے دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ کی ابوت رجال کی نفی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں. لیکن تمہاری یہ خواہش، تمہاری یہ ایمبیشن، تمہاری یہ کوشش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ اس کے مشن، اس کے کاز، اس کے موقف، اس کے بیانیے، اس کے نظریے کو لے کر آگے کوئی نہیں چلے گا. جی نہیں، پہلے ابا ہوتا ہے پھر اولاد ہوتی ہے. جو ابا ہے وہ اصل ہے، جو اولاد ہے وہ نسل ہے. اصل کی بات تو نسل لے کر آگے چلتا ہے. اگر اس کی جسمانی نسل نہیں ہے تو روحانی نسل تو ہے. روحانی نسل امت ہوتی ہے. رب نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پروفٹ آف دا ہولی گاڈ، ہمارے اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نبی بن کے آئے وہ اصل ہے. جو اس پہ کلمہ پڑھے امت اس کی روحانی نسل ہے. اگر ایک بیٹا ہوتا، 2 بیٹے ہوتے، 10 بیٹے ہوتے، 15 20 بیٹے ہوتے، اس کے مشن کو لے کر وہ آگے کیسے چلتے؟ ہم نے تو 15 20 نہیں، اس کو کروڑوں اربوں لاکھوں کھربوں امتی دیے ہیں، اس کو نبی بنایا ہے. ما کان محمد
ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، رسول تو ہیں، اس کے مشن کو لے کر اس کی امت چلے، پوری امت اس کے مشن، اس کے موقف، اس کے بیان، اس کے نظریے، اس کی مذہب کی باتیں، اس کے دین و ایمان و اقان و احسان کی باتیں لے کر دنیا میں جائیں گے، تمہاری امبیشن اور خواہشات تب بھی پوری نہیں، ولیکن رسول اللہ۔ یہ ابوت اور نبوت کا جوڑ اس آیت پہ میں نے بتایا۔ آگے چلیے، اوکے، بات کلیئر ہو گئی کہ ابوت اور نبوت کا جوڑ یہ ہے، لیکن اگلا لفظ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا ابوت اور نبوت سے جوڑ کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ جتنا مجمع بیٹھے جس کی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، جتنا مجمع بیٹھے آپ کی توجہ ہے نا؟ میں نے اس لیے آپ سے ہاتھ اٹھوائے ہیں تاکہ آپ میری اگلی گفتگو کو اس کے ساتھ ملا کے سنیں، کہیں ایسے نہ ہو میں ایک لہہ میں بات کرتا جاؤں اور پھر آپ کو بات میں سمجھ نہ آئے، آپ عباسی صاحب سے گلہ کریں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ آپ کی توجہ کی سلیپنگ ہوگی۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں اگلے جملے کا جوڑ، اگلے جملے کا ربط، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، سیاق اور سباق پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں پہ یہ بات فرمائی کہ یہ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ بچہ باپ کے مشن کو لے کر آگے جاتا ہے، یہاں اولاد جسمانی نہیں ہے تو امت کی شکل میں اولاد روحانی ہے۔ اس کے بعد وخاتم النبیین کا تعلق کیا میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ seal of the every new prophethood after him، رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک بند کر دیا گیا۔ یہ لفظ کیوں اترا؟ وجہ توجہ رکھنا، رب کریم نے یہ دفع دخل مقدر کفار کے ذہن میں ابھرتے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ کفار کہہ سکتے تھے، یہ بات پاسیبل تھی کہ یہ یوں صحابہ کو تانا دیتے کہ چلو تمہارے خدا نے کہہ دیا ابوت نہیں ہے، نبوت ہے، جسمانی اولاد نہیں ہے، روحانی اولاد ہے، تو تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہے مسلمانوں کہ نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے، پھر نیا نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے، پھر اور نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن یہ بھی دنیا سے جائیں گے، پھر نیا نبی آئے گا، محمدی مشن تو ختم، محمدی میسج پیغام تو ختم، پھر نئے نبی کا پیغام، نئے نبی کی شریعت، نئے نبی کا معاملہ آگے چلے گا۔ ہماری دشمنی تو اس سے ہے، اس کی بات بھی فار دا ٹائم، لیمیٹڈ وقت کے لیے، محدود اوقات کے لیے ہے، پھر تو نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رب کریم نے کفار کی اس بات کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا نانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اولاد بات لے کر چلتی، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، امت بات لے کر چلے گی۔ اگر تم سمجھو ایک وقت کا نبی ہے پھر نیا نبی آئے گا، اس کا مشن ختم، نانا وخاتم النبیین، قیامت تک رسول اللہ کے ڈنکے بجتے رہے۔ ان کے بعد نہ نیا نبی ہے، نہ نیا رسول ہے، نہ نئی شریعت ہے، نہ نئی کتاب ہے، نہ نیا مذہب ہے، نہ نیا دین ہے۔ قیامت تک محمدی ڈنکے بجتے رہیں گے اور کافروں کے دل جلتے رہیں گے۔ فخاتم النبیین، اور رب نے آگے اپنی تقدیر، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی طاقت کا اظہار فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کلیت کی بات فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور رسول اللہ کے ظالم دشمنوں، تم کیا جانو، علم اتم تو میرے اللہ کے پاس، علم کا اتم معاملہ اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کا قرآن رسول اللہ کی ختم نبوت کو یوں بیان کرتا ہے۔ آؤ ذرا رسول اللہ کے فرامین پہ،
رسول اللہ کی حدیث پر آئیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں تاکہ میں حدیث آپ کو آج کے دن کے حوالے سے سمجھا پاؤں. آج سے 49 سال قبل ملک پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی میں اس وقت کی اپوزیشن اور حکومت نے مل کر جس قانون کی لیجسلیشن کی ہے، جو قانون بنا ہے، حدیث پاک پڑھنے سے پہلے جو اس آیت پر وہاں بحث ہوئی تھی وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. میرے دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں جس وقت نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس پر، مسلم اسٹوڈنٹس پر قادیانیوں نے حملہ کر کے انہیں زخمی کیا، پھر پورے ملک میں سید زادہ محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت و سعادت میں ملک میں روڈوں پر تحریک چلی، اور قومی اسمبلی میں اس وقت کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام اکابرین، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کی قیادت میں اسمبلی کے اندر جمع تھے. تو تحریکیں دو تھی. محدث جلیل یوسف بن نوری پوری امت کی نمائندگی اسمبلی سے باہر کر رہے تھے. مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ پوری امت کے نمائندوں کی قیادت قومی اسمبلی میں کر رہے تھے. معاملہ کیا ہوا؟ بات قومی اسمبلی میں آئی. اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو، میں سمجھتا ہوں میرا سیاسی اختلاف پیپلز پارٹی سے اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اخلاص کے ساتھ کام کیا. ہم آج بھی اسے خراج تحسین اس مسئلے پیش کرتے ہیں. ہم آج بھی اس مسئلے پر اس کی تائید اور توثیق کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جزا خیر عطا فرمائے. اس نے ایز اے مسلم، ایز اے پولیٹیشین نہیں، ایز اے مسلم اس پر کردار ادا کیا. میرے دوستو، ان تمام نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے. قادیانی تو ممبر آف دا نیشنل اسمبلی نہیں ہے، MNA نہیں ہے، کیسے آئیں گے؟ تو وہاں اس وقت کے ایک خصوصی آرڈیننس کے ذریعے قومی اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی میں تبدیل کیا گیا، اور قومی اسمبلی کو یہاں تبدیل کر کے یہ بات کر دی گئی کہ باہر کا نمائندہ بھی ضرورت کے وقت لمیٹڈ ٹائم کے لیے آ سکتا ہے. بلایا گیا. اس وقت یقین مانیے حیرانگی کا معاملہ ہے، 2.5 ماہ کی بحث چلی ہے. اس 2.5 ماہ میں تقریباً کوئی 96 اجلاس ہوئے، اور پوری ترتیب کے ساتھ ایک ایک مسئلے پر بحث، ایک ایک معاملے پر چلتا آیا. یہاں تک آ گیا معاملہ کہ قومی اسمبلی میں انہیں بلوایا گیا. اس وقت جب مرزا ناصر تھا، یہ بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کے چھوٹے بیٹے کا بیٹا تھا، یہ آیا. اس نے جبہ، دستار، حمائل شریف، کلمہ شریف لگایا ہوا، اور اللہ کے نام پہ یوں ہاتھ بند کر کے جل جلالہ کہتا، رسول اللہ کے نام پہ سر جھکا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا. حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ، میری خوش قسمتی میں حضرت مفتی صاحب کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں. ہمارے اکابر بتاتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب جب آتے ان دنوں میں پریشان ہوتے، مصلے پر بیٹھ کر رب سے مانگتے کہ میرے مولا، یہ اسمبلی کے لوگ تو دین سے اتنے واقف نہیں ہیں، ان کے دل میں دین کا درد تو ہے، دین کا علم نہیں ہے. اگر یہ اس کی ظاہری شکل سے، قادیانی کی دجل سے مرعوب ہو گئے، پریشرائز ہو گئے، ہم کیا کریں گے؟ تو تہجد پہ دعائیں مانگتے، خانقاہوں میں حاضری دیتے، اولیاء کرام سے دعائوں کی درخواست کرتے کہ اللہ پاک رسول اللہ کی نبوت کا پرچم بلند فرما. اور وہی ہوا. اسمبلی کے لوگوں نے شروع میں تو یہ سمجھا کہ شاید شاہ امن نورانی صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر غفور احمد بیٹھے ہیں، مولانا مفتی محمود بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کی کبھی پگڑی ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی ٹوپی ہے، کبھی رومال ہے، کبھی پگڑی ہے، اور وہ تو جبے میں ہے، وہ تو دستار میں ہے، وہ تو کلمہ ماتھے پہ لگا کے حمائل شریف لٹکا کے بڑی عزت احترام سے بات کرتے. یار یہ کافر کیسے ہے، یہ کیسے ہے؟ جب بات چلی اور معاملہ آیا، حضرت مفتی صاحب نے یہی آیت پیش کی جو میں نے پیش کی ہے. اس میں لفظ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، رسول اللہ آخری نبی ہیں. تو اس پر اس نے پھر اپنا موقف پیش کیا اور اس نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن میں ہے. اس آیت کو اس کے تناظر میں دیکھو تو ختم کا معنی مہر ہے،
قادیانی کہنے لگا وخاتم النبیین، حضور تو مہر لگانے والے نبی ہیں، لہٰذا مرزے پہ مہر لگی ہے، نبوت ملی ہے۔ تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جس حدیث کی دلیل سے انہیں پکڑا تھا، میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میں نے تبھی آپ کی توجہ چاہیے، میں تبھی رکا تاکہ میں آپ کو اپنا موقف سمجھا پاؤں۔ شاید میں تیزی کے لیے میں بات کر جاؤں، آپ موقف نہ سمجھ پائیں، میں تبھی رکا کہ اس حدیث کو جس پیرائے میں مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے پیش کیا تھا، میں اس پیرائے کو سمجھانے لگا۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ میں دو باتیں کرتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلا لفظ، پہلا جواب وخاتم النبیین کا معنی اگر یہی لیں مہر لگانے والے نبی، تو یہ جو اضافت ہے جسے کہتے ہیں پوزیسو سینٹینس، مضاف مضاف الیہ، یہ اضافت ہے پرولر کی طرف، سنگولر کی طرف نہیں ہے، جمع کی طرف ہے، واحد کی طرف نہیں ہے۔ وخاتم النبی نہیں ہے، وخاتم النبیین ہے، حضور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ تو بتاؤ 1400 سال میں کتنے نبیوں پر مہر لگی ہے؟ ذرا قادیانی بتائیں۔ کیا 1400 سالوں میں ایک یہی مرزا گاما ملا ہے؟ کس بنیاد پہ ملا؟ تم کو اس کی شکل اچھی تو دیکھنے کے قابل نہیں، تم کو اس کی عقل اچھی تو حساب اس کی کتابوں میں غلط، تم کو اس کا کردار اچھا تو اس کے کردار پہ تھو۔ ابو بکر کو سلام جبرائیل علیہ السلام تھا، وہ تو بخاتم النبیین کی مہر میں نہیں آئے۔ اور عمر فاروق کے کوڑے پہ زلزلے رک جاتے تھے، وہ تو خاتم النبیین میں نہیں آئے۔ عثمان ذوالنورین سے رسول اللہ حیا فرماتے تھے، وہ تو خاتم النبیین کی مہر پہ نہیں آئے۔ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے حضرت رسول اللہ نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس کے لیے تو خاتم النبیین کی مہر نہیں آئی۔ اور مرزے میں تھا کیا کہ اس کے لیے مہر آئی؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو، فرمایا آیت میرے باپ خلیفہ صدیق پہ نہیں اتری، مولانا مفتی محمود نے اپنے والد کا نام لیا، اور اس کے باپ دادا مرزا بشیر مرزا قادیانی پہ نہیں اتری، آیت اتری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کے آئی وٹنس کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ چشمدید کون ہے؟ وہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کے دروازے پہ جاؤ، ان سے پوچھو حضور نے وخاتم النبیین کا مطلب کیا بتایا۔ یار کشمیر کے غیوروں، یہ بات کرنی تھی کہ مرزے کے منہ پہ 11:15، 12، 12:15، 12:30، صرف 12 نہیں، پوری گھڑی فل کلاک بجنا شروع ہو گیا کہ مرزے کو تو اب پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر آیت کی تشریح حضور پاک کے گھرانے، اہل بیت، حضور کے یارانے، پیغمبر کے صحابہ کے در سے آ گئی تو ہمارا تو ککھ نہیں بچنا۔ لیکن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ رسول اللہ کی نیابت میں پوری امت کی قیادت میں دلائل دے رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا اٹھاؤ مسند بزار، اٹھاؤ مسند احمد، اللہ کے رسول پہ آیت اتری وخاتم النبیین، حضور پاک نے اس کی تشریح فرمائی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور نے فرمایا میری امت کے غیوروں، میرے بعد نایا نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد نائی امت کو۔ اب مہر والا معنی کہاں گیا؟ اے لفظ کے ترجمے کو نہ دیکھو، لفظ کے پیرائے کو دیکھو، وہ کیوں بولا گیا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ اسپیکر چل رہے ہیں، میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اسپیکر اچھے ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مولانا امتیاز صاحب آپ کا اسپیکر تو 2 نمبر ہے، یہاں جملہ کہہ دو اسپیکر 2 نمبر ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اور اگر یہی بات قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں کہہ دیں اسپیکر 2 نمبر ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ بولیے، لفظ اسپیکر ہے نا، آپ کہیں گے ترجمے پہ جاؤ، ترجمے پہ نہیں پیرائے میں جاؤ، گفتگو کے طرز پہ جاؤ، کیوں بولا گیا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، مولانا مسعود صاحب مجھے پانی دینا، یہ پانی کس چیز میں دیں گے؟ مجمع بولتا نہیں ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کس میں دیں گے؟ اور اگر غسل خانے میں بیٹھ کے کہوں پانی دو، کس میں آئے گا؟ کیوں؟ میں نے تو بالٹی کا نام نہیں لیا، پیرائے کو دیکھا جاتا ہے، طرز ادا جسے کہتے ہیں وے آف دا ٹاکنگ، اس بنیاد پہ دیکھا جائے کہ بولا کیسے گیا۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا قادیانیوں، آپ نے ختم اللہ علی قلوبہم کو دیکھا، یہ کس پیرائے میں بولا گیا؟
فرمایا حضور نے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، تو آخری نبی ہے۔ میرے دوستو، اس بنیاد پر یہ بات چلی تو پھر تمام مسلمانوں کے سامنے قومی اسمبلی میں حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے ایک حوالہ پیش کیا، فرمایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ سے لے کر قومی اسمبلی کے ایک ایک نمائندے سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری ماں نے تمہارے ابا کے ساتھ دھوکہ کیا تھا؟ بہت سخت جملہ تھا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ کہا کیا تمہیں اپنی اماؤں پر، اپنی والداؤں پر اعتماد ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مرزے کا اعلان ہے، مرزا آئین احمدیہ میں کہتا ہے، کہنے لگا کہ تمام وہ لوگ جو میرے فالوورز ہیں، مرزا قادیانی کہتا ہے، وہ حلال زادے ہیں، اور جنہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ان کی ماں نے ان کے والدین سے دھوکہ کیا، الا ذریۃ البغایا، اس کے الفاظ ہیں کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ تو مرزا ناصر بڑا چلچلایا کہ آخر کیا معاملہ ہے، لیکن جب حقیقت اسمبلی کے سامنے آئی پھر اس کے بعد مرزا ناصر نے جتنے دلائل دیے وہ سارے لولے لنگڑے اندھے گونگے بہرے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ پھر 7 ستمبر سے 2 روز پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی اس ذہانت کو میں آج بھی سلام پیش کیے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کو فرمانے لگے 6 قراردادیں اسمبلی میں جمع ہو چکی ہیں، اسپیکر کے چیمبر میں، اپوزیشن نے الگ دی، حکومت نے الگ دی، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے الگ دی، ڈاکٹر ظہور صاحب سابقہ قادیانی اور اب مسلم ان نے الگ دی، اس کے علاوہ حضرت نورانی صاحب نے اور مولانا غلام غزاروی صاحب، یہ الگ الگ قراردادیں تھی۔ تو کہا اگر ایسا ہو جائے کہ ان قراردادوں میں کوئی ایک قرارداد کی منظوری نہ ہو تو پھر کریڈٹ کا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے کریڈٹ چھوڑیے، نبوت کی سلامی دیکھیے۔ میں آپ سے اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کرتا ہوں ساری قرارداد آپ واپس کر دیں۔ صبح ایک قرارداد ہوگی، حکومت پیش کرے گی، اپوزیشن تائید کرے گی، کریڈٹ کی بات نہیں ہوگی، نبوت کی سلامی ہوگی۔ چھوڑیں اپنے سیاسی معاملے کو۔ کہا جی بہت اچھا۔ فرمایا اس کمرے سے باہر بات نہیں جانی چاہیے۔ اس وقت کے بڑے بڑے اداروں میں قادیانی ملوث تھے، تو سب نے اس پر تائید کی کہ جی بہت اچھا۔ صبح سب کی نظریں تھی پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی 7 ستمبر کا دن آیا۔ اس وقت جناب وزیر قانون ہمارے حکومت کی طرف سے کھڑے ہوئے، انہوں نے قرارداد پیش کی، اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے اس کی تائید کی۔ جب تائید ہو گئی، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اعلان کیا کہ وہ کون ہے جو رسول اللہ کو آخری نبی مانے اور ماننے والے کو مسلمان سمجھے، رسول اللہ کے بعد نئے نبی ماننے والے کو مسلمان نہیں مانتا، جو اس کے حق میں ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ان کا خیال تھا کہ جو بندے اس کے حق میں ہاتھ کھڑا کریں گے، پھر جو اس کی مخالفت میں ہاتھ کھڑا کریں گے، اس کی کاؤنٹنگ گنتی کر لیں گے، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن خدا کا کرنا، آزاد جموں کشمیر کے غیوروں، کیا کام ہوا؟ جب یہ اعلان ہوا پورا حال موجود تھا۔ اس زمانے میں ڈی سی ہوا کرتے تھے، ہر ضلع کے ڈی سی کو پابند کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وفاق کی طرف سے کہ ہر قومی اسمبلی کے نمائندے کی حاضری لازمی ہے۔ اس اجلاس میں سارے موجود تھے۔ جب تائید کے لیے ہاتھ اٹھے تو صرف سرحد نہیں، صرف پنجاب نہیں، صرف بلوچستان اور سندھ نہیں، پورے مسلمانان پاکستان کے ہاتھ کھڑے ہوئے نمائندوں کے۔ اور صرف مسلمان نہیں، مینارٹیز کو جو ریپریزنٹ کر رہے تھے، ہمارے اقلیتی برادران، ان کے بھی ہاتھ اٹھے، اور قومی اسمبلی میں ایک ممبر کا ہاتھ نہیں تھا جو نیچے رہتا۔ یہ رسول اللہ کی نبوت کا صدقہ تھا۔ مسلمانوں، آج سے 49 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو مسلمان جیت گئے، کفر ہار گئے۔ اس کی یاد میں جمعیت علماء اسلام ضلع باغ نے، جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر نے آپ کو اور مجھے جمع کیا۔ ان لوگوں نے جمع کیا کہ آؤ اپنے اکابر کے روشن ماضی کو پڑھو، آؤ اپنے اکابر کے ایک روشن اس ماضی کا سبق لے کر جاؤ، اپنی تاریخ کو پڑھ کے جاؤ، اور جا کر بتاؤ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں
पर्दादार घर में हैं, वो भी रसूलुल्लाह की उम्मत में शामिल हैं, उन्होंने भी नबुव्वत का कलमा पढ़ा है, वो भी नबुव्वत के जानिसारान वफादारान में अपना नाम शुमार करना चाहती हैं। उन्हें बताएं ये हमारी तारीख है। अल्लाह का कुरान भी हुजूर को आखिरी नबी बताता है, रसूलुल्लाह का फरमान भी हुजूर को आखिरी नबी बताता है, उम्मत का इजमा भी रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बताता है, हमारे मुल्क का आईन भी हुजूर को आखिरी नबी बताता है। हमें ये बात बतानी चाहिए। बताएंगे या नहीं बताएंगे? जितने बैठे हैं, जितने दोस्त बैठे हैं, खत्म नबुव्वत का काम करोगे? खत्म नबुव्वत के लिए अपनी सलाहियतें चलाओगे? खत्म नबुव्वत के मामलात के लिए अपने इलाकों में जाओगे? आप ताजर हो या डॉक्टर, वकील हो या तालिब इल्म, आप कोई हो मुआशरे में, लेकिन हुजूर पाक के उम्मती हो, खत्म नबुव्वत का काम करोगे? इसके लिए अपने जज्बों को मान तो नहीं होने दोगे? जज़ाकुमुल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर हमारे नौजवानों का यही जज्बा रहा, अगर हमारी कौम का यही माटो रहा, अगर हमारी कौम के अंदर यही जज्बात रहे, खुदा की कसम हम खत्म नबुव्वत की जंग हर फोरम पे इंशाअल्लाह जीत के दिखाएं। मुसलमानों, आज मसला ये है कि हम लोग किसी ऐसे मामलात में जाके, कोई सियासी वाबस्तगी में जाके, कोई समाजी वाबस्तगी में जाके, कोई इलाकाई वाबस्तगी में जाके, कोई लिसानियत और कौमियत की वाबस्तगियों में जाके रसूलुल्लाह को बुला बैठते हैं। मेरे भाइयों, हमारी कौम बात में है, इलाका बात में है, रंग नस्ल बात में है, जबान बात में है, हम बात में है। हुजूर की जात पहले, रसूलुल्लाह की जात, तो रसूलुल्लाह की जात से वफादारी निभाओ, रसूलुल्लाह की जात से अपने आप को जोड़ो। याद रखो, नबुव्वत ने हमारे लिए 1400 साल पहले मुसल्ले में सजदे की जगह अपने आंसुओं से गीली की थी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती कह के आपकी और मेरी, आपके और मेरे नस्लों के लिए, आपकी और मेरी कौम के लिए, आपके और मेरे खानदान के लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम रोए हैं। हमें उनका वफादार बनना। बनेंगे या नहीं बनेंगे? और मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं। मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूं, मैं साथियों को कहता हूं अपनी रेड लाइन हमें आप बताते हो, हमारा फलां रेड लाइन है, हमारी फलां रेड लाइन है। मुसलमानों की रेड लाइन है तो रसूलुल्लाह की जात अक़दस है। और सुने, खत्म नबुव्वत के काम और काज के लिए हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। मुसलमानों में नाम लिए बगैर कहता हूं, हमें अपनी जमातों में, अपने अफराद में, अपनी क़यादत में, अपने मामलात में नजर रखनी चाहिए। क्या मेरी जमात का लीडर, क्या मेरी जमात का कायद, क्या मेरी जमात का सरबरा रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का वफादार है? तो मैं उसका वफादार हूं। अगर वो रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का वफादार नहीं है, हम उसके वफादार नहीं है। मैं बिला तफरीक के जमात, बिला तफरीक के जो है ना मसालिक, बिला तफरीक के काम कह रहा हूं। हम अपनी जमातों को, हम अपनी क़यादत को, हम अपने लीडरान को अगर वोट दे के मुंतखब करते हैं, हम उनको आगे पहुंचाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम खत्म नबुव्वत के लिए उनसे हल्फ मिले, उनके किरदार को भी देखेंगे या नहीं देखेंगे। और मेरे साथियों, में एक जुमला मजीद कहता हूं, खत्म नबुव्वत के लिए जरूरी नहीं है कि कोई मौलवी हो तो किरदार अदा करे। खत्म नबुव्वत के लिए जरूरी नहीं है कि कोई 100% सुन्नत का पाबंद, सौम सलात का पाबंद हो और वो शरीयत इस्लामिया पे 100% अमल करने वाला। जी नहीं, हमें वाक़यात मिलते हैं रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह की कसम उन्होंने किया है, जिन्हें बज़ाहिर लोग शराबी कहते हैं। मैं मिसाल पेश करने लगा हूँ एक शायर की, मुल्क पाकिस्तान का मशहूर शायर अख्तर शिरानी। आज भी उसके मुशायरों में नाम के डंके गूंजते हैं। अख्तर शिरानी के बारे में मशहूर था, शराब और कबाब का शौकीन है, शराब और कबाब का दिलदादा है, गुनाहों में अपनी जिंदगी को लथपथ किए हुए है, लेकिन वो रसूलुल्लाह का वफादार है। बंदा जितना भी गुनाहगार हो, बंदा जितना भी रूसियाकार हो, लेकिन नबुव्वत के साथ उसके दिल में एक टिमटिमाती सी आग लगी होती है। वो समझता है मैं गुनाहगार जरूर हूं, पर आका का वफादार हूं, हुजूर का गद्दार नहीं हूं। ऐसा हुआ, मुशायरा चल रहा था, शराब के जाम पे जाम चल रहे थे,
مشاعرے کے دوران ایک جام ختم ہوتا، اختر شیرانی کو دوسرا جام پیش کیا جاتا، دوسرا ختم ہوتا، تیسرا جام پیش کیا جاتا، مشاعرہ چل رہا تھا، مذاہب کے لوگ، قومیتوں کے لوگ، خاندانوں کے لوگ اس میں موجود تھے، لیکن وہاں پر ایک قادیانی مرزائی رسول اللہ کی ختم نبوت کا دشمن، آقا نامدار کی تاج ختم نبوت کا عدو موجود تھا۔ وہ وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ شراب کا نشہ اس پہ چڑھ گیا، میں کیوں نہ اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالوں، کیوں نہ آج اس کے ایمان کو خراب کر دوں، اس کو انا میں لاؤں، اس کی ایگو کو ہارٹ کروں۔ اس نے ایگو ہارٹ کرنے کے لیے ترتیب کیا کی، وہ اٹھا اور اسے کہنے لگا اختر شیرانی تیرے مشاعرے نے ہمارا انگ انگ ہلا کے رکھ دیا، تیرے اشعار کے الفاظ نے، تیرے مقتے اور مطلع نے ہمیں بیدار کر دیا، ہم تو اپنی قوم کے خوابیدہ نوجوان تھے۔ واہ واہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ شاعر پنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے جواب دیا، تیری شاعری میں بڑا جذبہ، جواب دیا، وہ ایگو ہارٹ کرتا گیا، اتنی زیادی اس نے اس میں انا بھری۔ اس نے سوال کیا اختر شیرانی اگر آج یہاں تیرے پاس بیٹھا ہوا تیرا استاذ ہوتا، کیا تیرے مقابلے میں وہ شعر پڑھ سکتا؟ اس نے کہا جاؤ جا، استاد کی کیا ویلیو ہے، میں اس سے بڑھ کے اب ہو چکا ہوں۔ اس کو جواب اس کی توقع کے مطابق آیا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال گزرے ہیں، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اختر شیرانی نشے میں بول رہا تھا، کہنے لگا اقبال تو مجھ سے چھوٹا شاعر ہے، میرا تکیہ اٹھا کر چلتا، میں تو اس جگہ پہ مشاعرے میں موجود ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا، پھر کہنے لگا اقبال سے 1 صدی پہلے جس شاعر کے نام کا ڈنکا گونجتا ہے، وہ دلی کی زبان، ہندوستان کی پہچان اور بیت الغزل کا مشہور شاعر جناب مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، جس نے مرتے مرتے بھی یہ شعر کہہ دیا تھا کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نگر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، اور ہندوستان اس کی شاعری پہ جوم اٹھتا تھا، ہندوستان کے نوجوانوں میں دلوں میں آگ لگ جاتی تھی۔ وہ شاعر جو یہ جملے کہتا کہ آدم کا جسم جبکہ عناصر سے مل بنا، کچھ آگ بچ رہی تھی، سو عاشق کا دل بنا، یوں اس شاعر کو تڑپا دیا کرتا تھا۔ اسد اللہ غالب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ نشے میں دھت تھا۔ اس نے کہا جاؤ جا، اسد اللہ غالب تو میری جوتیاں اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہے، میں اس سے بڑھ کے ہوں۔ قادیانی نے دیکھا توا گرم ہے، تندور گرم ہو چکا ہے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالوں۔ اس نے اپنے ترکش سے زہر بجھے تیروں میں سب سے خطرناک تیر چلایا کشمیر کے غیوروں۔ وہ کہنے لگا اختر شیرانی اگر آج تیرا نبی محمد الرسول اللہ ہوتا، کیا وہ بھی تیرے مقابلے میں کوئی شعر کہہ سکتا؟ کشمیری غیوروں، خدا کی قسم، کیا نشہ، کیا نشے میں دھت ہونا، کیا شراب کا چڑھ جانا۔ اس نے یوں دیکھا، آنکھیں سرخ تھی، آنکھیں پھٹی رہ گئی، دل میں سوچنے لگا اختر گناہگار ضرور ہے، اختر داڑھی منڈا ضرور ہے، اختر تو شرابی ضرور ہے، لیکن تجھے رسول اللہ کی سفارش کی امید ہے، تو رسول اللہ کی سفارش کا اپنے آپ کو امیدوار سمجھتا ہے۔ اگر رسول اللہ کے سامنے گناہوں کے سامنے جاؤں گا، ہو سکتا ہے معافی سفارش پہ رب دے دے، لیکن اگر اس ایک رشتے کو بھی توڑ بیٹھوں، اگر اس ایک رشتے کو بھی غداری میں بدل دوں، وفاداری چھوڑ دوں، اختر کیا بچے گا؟ یہ خیال آیا، نشہ ٹوٹا، بے ہوشی سے ہوش میں آیا، شراب کا جام اس نے ہاتھ میں پکڑا تھا، یوں سر کو جھٹکا اور اس جام کو اس قادیانی کے منہ پہ دے مارا اور کہنے لگا اے ظالم، پہلے گناہگار کم ہوں، خطاکار کم ہوں، روسیاکار کم ہوں کہ مجھے آقا کا غدار بناتے ہو۔ اور یہ ایک رشتہ ہے جو خدا کی قسم مجھے آخرت پہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرا دیتا ہے، تو وہ بھی کھینچتا ہے۔ چھلانگ لگائی، اسپیکر پھینکا، گدی پھینکی،
پیچھے اس کے دوڑا، وہ آگے یہ پیچھے، اس نے جا کے پکڑا گھوسوں اور پنچوں سے اس کے منہ پہ خدا کی قسم الٹا پلٹا نقشہ بنایا اور کہنے لگا اے ظالم، ٹھیک ہے میں مولوی نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں دین نہیں جانتا، لیکن رسول اللہ کا وفادار تھا، حضور کا وفادار ہوں، حضور کا وفادار رہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ میرے دوستوں میں تبھی کہہ رہا ہوں، اس میں اپنی وابستگیوں کو نہ دیکھیں، اس میں اپنی زبانوں اور علاقائی معاملات کو نہ دیکھیں، وہ ساری باتیں ہمارے گھر کے ہیں، ہم گھر میں سنبھال لیں گے۔ ایک جگہ میری قادیانی سے دھرم پورہ لاہور میں بات ہو رہی تھی، حضرت مولانا آپ حیران ہو گئے، وہ ظالم مجھے کہنے لگا میرے سامنے بریلوی بن کے بات کر رہے ہو یا دیوبندی بن کے بات کر رہے ہو یا اہل حدیث بن کے بات کر رہے ہو، کیا ہو؟ وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا تھا اور میں اس کی وار کو سمجھتا تھا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ میرے گھر کا ہے، میں اپنے ہاں بیٹھ کے حل کر لوں گا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس موقع پہ میں تینوں کا نمائندہ ہوں، ان سب نے ہمیں کہہ دیا ہے تو بے ایمان ہے، ان سب کا اتفاق ہے، اس مسئلے میں تو مجھے دائیں بائیں نہیں لے جائے گا۔ اس مسئلے پہ میں امت کا نمائندہ بن کے کہہ رہا ہوں، تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس بات پہ متفق ہے، رسول اللہ کا جو وفادار نہیں ہے وہ اسلام کا غدار ہے۔ میرے دوستو یوں بنے، اور میں یہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اے کاش میری امت کا نوجوان، اے کاش ہماری قوم کا نوجوان دلائل کی دنیا میں وہ ایٹم بم بنے جو خدا کی قسم قادیانی کے سامنے ٹھہرے تو ایک دفعہ تو اس کو سمجھ آئے کہ میرا تعلق کہیں پڑا ہے تو یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تب ہے جب آپ علماء کرام سے رابطے میں رہو، جب آپ ان حضرات کے پاس آؤ اور ان کے پاس بیٹھ کے آپ کورسز کرو ختم نبوت پہ، ختم نبوت کے دلائل کو ازبر کرو، ختم نبوت کی دلیل سمجھیے، ختم نبوت کے معاملات ازبر کیجئے، اپنے گھروں میں جا کے بتائیے، یقین مانیے پھر آپ کو سمجھ آئے گا بات کرنے کا انداز کیا۔ آؤ میں آپ کو لاہور کے ایک کالج کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے لاہور کے ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہنے لگے سر ہمارا استاذ قادیانیوں سے بڑا یارانہ رکھتا تھا پر چھپا ہوا تھا، ہڈن مرزائی تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم چاہتے تھے کہ یار یہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، کوئی معاملہ نکھر کے سامنے آئے تو کیا کروں؟ اس نے آ کے عالم سے رابطہ کیا، علماء کرام کے پاس آئے کہ حضرت ہمارا استاذ کالج میں آ کے کہتا ہے، سنو سنو، اپنوں کی سادگی اور غیروں کی عیاری دیکھو۔ کہا ہمارے استاذ کہتے ہیں رسول اللہ تو بڑے نرم مزاج تھے، رسول پاک تو بڑے نرم گو تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن کو معاف کر دیتے تھے، کوئی رسول اللہ کو غلط کہتا حضور معافی دے دیتے، آج کل تم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہو، مولویوں کی باتوں میں آ کے آپ نے بازو چڑھا لیا، مولویوں کے معاملات میں آ کے آپ نے سختیاں دکھانا شروع کر دی، معاف کرنا سیکھو، محبتیں بانٹو، مودتیں بانٹو، عقیدتیں بانٹو، تعلق بانٹو، احترام بانٹو، اکرام بانٹو، پیار دو، چھوڑو ان سختیوں کو۔ وہ روزانہ آ کے ہمیں یہی بات کرتا، روزانہ آ کے ہمیں یہی بتاتا۔ تو جب یہ آ جائی تو اس نے کہا ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں حضور پاک کے دشمنوں سے یاریوں کی باتیں کرتا ہے، ہم کیا کریں؟ عالم کے پاس آیا، وہ ہم جیسے کسی مولوی سے ماشاءاللہ ملا اور اسے آنسر اور وے آف دا آنسرنگ، جواب دینے کے طریقے سمجھائے گئے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ اگلے دن کلاس شروع ہوئی، پروفیسر صاحب آئے اور یہی راگ الاپنا شروع کر دیا، کیونکہ کلمت الحق ہے لیکن ارید بہ الباطل۔ علماء جانتے ہیں سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا، تو جملہ تو ٹھیک تھا لیکن نیت اس کی غلط تھی۔ تو وہ کہتا معاف کرنا سیکھو، یہ کرنا، آپ کیا قادیانیوں کیا مرزائیوں کے مخالفت یہ بھی۔ تو لڑکا کھڑا، اس نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ یس بیٹا کہیے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا سر نیور مائنڈ، محسوس نہ کرنا پر آپ کتے کے بچے ہو۔ اب تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے کہا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا سر شاید بھول گیا ہوں، آپ سور کے بچے ہو، آپ ریچھ کی اولاد ہو، آپ کی ماں ایسی، آپ کا باپ ایسا۔ کیوں چڑھ گیا وہ بچہ 120 کی سپیڈ پہ جیسے موٹر وے پہ گاڑی جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا اوہو تم میری انسلٹ اور میری بےزتی کر رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، ایسے شاگرد ہو۔ اس نے کہا سر معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، پیار دینا سیکھو، محبتیں بانٹو،
عقیدتیں بانٹو، تعلق بانٹو. کیا سراپ ہائپر ہو گئے، کیا غصہ ہو گئے ہیں؟ ڈھیلے ہو جائیں. حضور پاک علیہ السلام دشمن کو معاف فرما دے. پروفیسر کی دانتوں کو پسینہ آ گیا اور اس نے کہا اے سن، ہمیں کہتے ہو معاف کرنا سیکھو، اپنی ماں پر جملہ نہیں سنتے تم. اور ٹھیک ہے، حلالی بیٹے کو اپنی ماں پر جملہ نہیں سننا چاہیے، حلالی اولاد اپنے باپ کی مخالفت نہیں سنتی، میں اسے ایگری کرتا ہوں، لیکن حلالی امتی نبی کی مخالفت بھی نہیں سنتی. یہ راگ ہمیں ہمارے سامنے الاپتے ہو، یہ بات کرتے ہو خدا کے بندے. اور میرے دوستوں، میں آخر میں ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں، آخر تک ہمتن گوش متوجہ ہو جائیں. میں خاص الخاص اس پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں. اس پر آپ علماء کرام کا تعاون کریں، علماء کرام کے ہیلپنگ ہینڈ بنیں، ان کی مدد اور نصرت کریں. انشاءاللہ علماء کرام ختم نبوت کا تحفظ روڈوں پہ بھی کریں گے، اسمبلی میں بھی کریں گے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ مولوی کا کام تو مسجد میں بیٹھنا ہے، مولوی کا کام تو مدرسے میں بیٹھنا ہے، مولوی کا کام ہے نماز پڑھائے، مولوی کا کام ہے روزہ بتائے، مولوی کا کام ہے دین سنائے، مولوی کا اسمبلی میں کیا کام ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے. آؤ میں جواب دینے لگا ہوں، توجہ سلپ نہ کرنا. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا، جس پیغمبر کا کلمہ ہم نے پڑھا، اس نبی کی بات پیش کرنا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی بات کروں یا نہ کروں؟ توجہ رکھنا. حضور کی بات ایسے جیسے آپ نے ہاتھ اٹھا کے بات تائید کی ہے نا، ایسے اپنے کانوں سے دل کی کھڑکی تک راستہ دینا. توجہ رکھنا. میرے پاک نبی نے فرمایا ہے، کانت بنو اسرائیل، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، باب مین چپٹر ہیڈنگ کا نام ہے حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. حضور پاک نے فرمایا، لوگو نبی آتے وہ صرف نبی نہیں ہوتے کہ امت کو نماز روزہ سمجھاتے، وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے. تسوسهم الانبیاء. اچھا، نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے؟ فرمایا جی ہاں. یا رسول اللہ مزید فرمائیے. مزید فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں انبیاء کا آخری نبی ہوں، حضور نے فرمایا، اور میں انبیاء کا آخری اسلامی سیاستدان، میرے بعد نبوت ختم. تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے یوں دیکھا کہ یا رسول اللہ اگر نبوت ختم ہے تو آپ کے بعد سیاست بھی ختم ہے. نبوت ختم ہے، ختم نبوت ہو گئی، تو کیا ختم سیاست بھی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء. یہ میں مقالہ حالیہ کی بات کر رہا ہوں، دلالت حالیہ ہے. فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء. فرمایا میرے بعد علماء میرے نائب آئیں گے. یا رسول اللہ ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْثُرُونَ، جماعتیں آئیں گے، جماعت کی جماعت ہوگی علماء کی، اور وہ میرے نائب ہوں گے، وہ دین بھی سنبھالیں گے، سیاست بھی سنبھالیں گے. آؤ یہ میرے نبی کا فرمان. تو میرے سادے مسلمان، تیرے دل میں دین کا درد تو ہے. تو کہتے ہیں مولوی مسجد میں بیٹھے ٹھیک کہتا ہے، مولوی خانقاہ میں بیٹھے ٹھیک کہتا ہے، مولوی ممبر پہ بیٹھے ٹھیک کہتا ہے، لیکن جس نبی نے مولوی کو ممبر پہ بیٹھا کے اپنا وارث قرار دیا، جس نبی نے مصلی امامت مولوی کو دے کے اپنا وارث قرار دیا، خطبہ جمعہ، خطبہ دین، خطبہ صلاۃ الکسوف خسوف، خطبہ صلاۃ الاستسقاء، خطبات نکاح میں اپنا وارث قرار دیا، جس مولوی نے سیاست کے، جس مولوی نے خانقاہ میں بیٹھ کے نبوت کی روحانی اور انسانی روایت کو برقرار رکھ کے نبی کا وارث بنا، تبلیغ و تعلیم و تدریس و جہاد و تصوف میں چل کے جو عالم پیغمبر کا وارث بنا، مسجد اور منبر پہ بیٹھ کے وہ نبی کا وارث بنا، اسی نبی نے عالم کو سیاست میں نبی کا وارث قرار دیا ہے. اسی نبی نے. کل تو کہے مولوی مسجد میں کیوں ہے؟ لوگ کہیں گے مولوی مسجد ہی بیٹھا ہے نا، مولوی مسجد میں ہی بیٹھے گا. تو پھر یہ کیوں پوچھتا ہے کہ مولوی اسمبلی میں کیوں ہے؟ بابا مولوی نے بھی سیاست سنبھالنی ہے، نبی نے وارث بنا. میں ضلع لیا میں تھا، مجھ سے ایک سوال ہوا کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام؟ میں نے کہا ریل پٹڑی پہ کیوں چلتی ہے، موٹر وے پہ چلے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ریل کو موٹر وے پہ دوڑا دو. کہتے پٹڑی بڑی ریل کے لیے ہے. میں نے کہا سیاست اسلامی بنی نبوت کے لیے، نبوت کے بعد عالم نیابت کے لیے، عالم نبی کا وارث.
مجھے بتائیں کوئی غیر عالم ہو وہ علماء کے تحت رہ کر تو سیاست اسلامیہ میں حصہ لے، یہ حدیث پاک کی روح ہے، ورنہ عالم کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، عالم دین۔ اور ایک جملہ کہوں، بات پوری ہو رہی ہے، آخری 3-4 منٹ ہے، میں بات کلوز کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن قادیانیوں کا پھیلایا ہوا ایک جملہ ہے جو آج مسلمانوں میں عام ہے، پتہ ہے کیا؟ کوئی مولوی کا ساتھ دو، نماز پڑھائے گا، مولوی کا ساتھ دو، جمعہ پڑھائے گا، مولوی کا ساتھ دو، دین، تصوف، تعلیم و تجوید پڑھائے گا، تدریس کرے گا، مولوی کا سیاست سے کیا کام؟ یہ قادیانیوں کا جملہ ہے۔ کیوں؟ قادیانیوں کو پتہ ہے کہ ہماری منجی ٹھوکی ہے نا کسی نے اسمبلی میں، تو سیاسی عالم تھا۔ اگر ہزارہ کے غیور مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرکزہ کو، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو، اسی طرح حضرت پروفیسر نورانی میاں صاحب کو یا پروفیسر غفور احمد صاحب کو وہاں کے حلقے کے لوگ منتخب کر کے نہ بھیجتے تو قادیانیوں کی منجی ٹھکتی کیسے؟ ورنہ 1953 کی تاریخ آپ میں سے بزرگوں کو اب بھی یاد ہے، وہ بتاتے ہیں 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10,000 جوان شہید ہوا، لیکن قانون نہیں بنا۔ ختم نبوت کا قانون تب بنا جب 4 مولوی سیاست اسلامی کے طور پہ اسمبلی گئے۔ اب بھی اسمبلی میں علماء جائیں گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دین کا تحفظ ہوگا۔ میرے شیخ مکرم حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ ایک موقع پہ بڑا خاص جملہ فرمایا۔ حضرت ہزاروی سے کسی نے پوچھا کہ مولوی وہاں موجود ہیں، اسلام نافذ کیوں نہیں ہوتا اسمبلی میں؟ وہ فرمانے لگے 372 MNAs کی اسمبلی میں 15 مولوی بیٹھے ہیں، آپ چاقو دے کر کہتے ہو جنگل کو کاٹ کے آؤ، جنگل کو کاٹنے کے لیے آلات چاہیے، ہم کوئی اسلام وہاں پر 15 بندوں کے زور سے نہیں لا سکتے، وہاں پر ووٹ کے طاقت سے بات چلتی ہے، دین کی طاقت تو ہم یہاں بات کرتے ہیں، وہاں پر ان کی طاقت ہوگی جن کو ووٹ آپ دو گے۔ تو اگر علماء کو آپ دیں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کا تحفظ سمیت پورے دین کا تحفظ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔